حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اس کا آسان معنی یہ ہے کہ حضور کی اولاد کا لحاظ کرو، یا دوسرا معنی یہ کہ ان کی اولاد میں حضور کو دیکھو. مراقبے کا معنی ہوتا ہے حفاظت. یہ بڑے کرامتی لوگ ہیں. اہل بیت کے لیے اتنا جامع جملہ کسی صحابی نے نہیں کہا. حضرت فاطمہ کے لیے ایسا جملہ جیسا سیدہ نے کہا ہے نا، عائشہ نے، ایسا کسی نے نہیں کہا. یہ باپ اور بیٹی حضور کی ایسی عاشق ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولا اور حسنین کو جتنی باریکی سے ابو بکر نے دیکھا نا، اور یہ جو جملہ کہا ہے یہ پورا ایک کئی گھنٹوں کی تقریر کا تقاضا کرتا ہے. ارقبو محمدن فی اہل بیت. ایک جملہ. اتنا باریک مشاہدہ صحابہ میں کسی نے اہل بیت کا نہیں کیا جو ابو بکر نے کیا. اور سیدہ زہرا پاک کے لیے جو حضرت عائشہ کے جملے ہیں کہ چلنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، حیا میں، کہتے ہیں زہرا پاک آتی تھی تو اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور زہرا پاک آئے تو ہمیں آہٹ لگتا تھا جیسے رسول اللہ آ رہے ہیں. یہ جملے جن خواتین نے سیدہ پاک کو دیکھا، یہ جملہ کوئی نہیں لا سکا جو جملہ سیدہ عائشہ لائی ہیں. تو اب تم حضرت عائشہ کو اہل بیت کا خلاف بولتے ہو، ابو بکر صدیق کو خلاف بولتے ہو. اتنا اونچا جملہ کوئی نہیں لایا. اور اس لیے آپ نے حسنین کو کندھے پر اٹھایا، امام حسن کو کندھے پر اٹھایا. یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں اٹھایا. امام حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا لیا کندھے کے اوپر، اور کندھے پر اٹھا کر ساتھ میں عصر کی نماز پڑھی ہے مولا علی نے، اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہیں. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اور بٹھاتے وقت جب اتارا نا تو علی کو دیکھ کر کہا بی ابی، یعنی یہ عشق کا جملہ ہوتا، مجھے اپنے باپ کی قسم. ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اپنے باپ کی قسم، بی ابی، اے علی بی ابی، مجھے اپنے باپ کی قسم، شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، یہ تیرا بیٹا حسن جو ہے نا یہ حضور کی طرح دکھتا ہے، تیری طرح نہیں دکھتا. وعلی یضحک، اور ایسی یاری تھی حضرت علی بھی بڑے ہنسے. ابو بکر کیا بات کر دی تو نے یار. یہ پیار ہے. اپنے بیٹے کو کبھی کندھے پر نہیں بٹھایا. میں نے نہیں پڑھا، عبداللہ کو، عبد الرحمن کو، محمد کو نہیں پڑھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں بار بار یہ عشق کا واقعہ ہر سال بیان کرتا ہوں. مجھے کسی دوست نے، میرا خاص کلاس فیلو تھا، اس نے کہا یہ تو کیا جوش میں باتیں کرتا رہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا، بٹھایا تو علی کے بیٹے کو بٹھایا. میں نے کہا تجھے حوالہ ملا ہے کبھی اپنے بیٹے کو بٹھایا؟ کہا نہیں ملا. تو میں نے کہا یہی تو بات کرتا ہوں. کہنے لگا اگر کہیں لکھا ہوا مل گیا تو میں نے کہا سن پھر اس فقیر کا جواب. میں نے کہا اگر اپنے بیٹے کو بٹھایا تو وہ کہیں لکھا ہوا مل سکتا ہے، لیکن علی اور زہرا کے بیٹے کو بٹھایا تو وہ پہلے ماخذ بخاری میں لکھا گیا. بولیے سبحان. دیکھو بچے کے سر پر، ہمارے بزرگ موجود ہیں، بچے کے سر پر لاڑ سر پر ہاتھ رکھ کر کیا جاتا ہے. ایسا پیار کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیں اور وہ بٹھائے کہ جو رسول اللہ کا جانشین ہو، 10.5 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہو، علی جس کے پیچھے نماز پڑھے. اب سر پر بٹھانے کے لیے کیسے بٹھایا ہوگا؟ پہلے ابو بکر بیٹھ گئے ہوں گے، لیکن صدیق کی فنائیت دیکھیے، رسول اللہ کا جانشین ہے، بعد پیغمبر سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، لیکن ان کے ساری اور عشق دیکھیے. حضرت حسن کو دیکھا تو آواز دے کر بلایا نہیں، خود چل کر گئے. سر پر ہاتھ نہیں رکھا، خود بیٹھ گئے اور امام حسن کو اٹھا کے ایسے سر پر بٹھا. کبھی پریکٹیکل کر کے اپنے بچے کو بٹھانا، لیکن بٹھانا جب تو نے پگڑی پہنی ہوئی ہو تو تیری پگڑی یوں ہو جائے گی. تو یقیناً صدیق کی پگڑی مبارک تھوڑی ہلی بھی ہوگی. اور حضرت حسین پاک کھیل رہے تھے تو پاؤں کی خاک آپ کے کپڑوں پر بھی لگی ہوگی. تو صدیق کی آواز کانوں میں آتی، چپ کر، زہرا کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے. میں نے کہا حضور صدیق پاک سر پر ہاتھ رکھ دیتے، سر پر کیوں بٹھایا؟ فرمایا میرا بیٹا ہوتا تو ہاتھ سر پر رکھتا، بیٹا علی کا تھا تو سر پر بٹھایا ہے.